نے ہمیں کتنی صحیح سالم زندگی عطا فرمائی ہے، صحیح اعضاء کے ساتھ، صحیح جسم و جسے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر بٹھا رکھا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت شیخ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، تشریف لے جا رہے تھے کوفے کی جامع مسجد میں نماز کے لیے، تشریف لے جا رہی ہے، غربت کا عالم ہے، پیروں میں جوتے نہیں ہے، کچھ لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بڑے عمدہ اور اعلی قسم کے جوتے پہن رکھے ہیں، چپل پہن رکھے، افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا ثانی بھی کتنا لاچار، کتنا مجبور ہے، لوگ کیسی کھاٹ واٹ کے ساتھ کتنے قیمتی اور مہنگے جوتے اور چپل استعمال کر رہے ہیں، تیرے ثانی کا عالم یہ ہے کہ پیر میں جوتے تک میسر نہیں۔ بڑی حسرت بھری آواز شیخ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نکالتے ہیں، کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں، سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہیں، اوپر چڑھ کر کے دروازے پر دیکھتے ہیں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، دونوں پیروں سے معذور ہے۔ شیخ ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس بندے کو دیکھتے ہیں فوراً آنکھوں میں آنسو آ جاتے، دل بے اختیار ہو جاتا ہے، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ آگے چل کر کے صفوں میں جائے اور اللہ کی عبادت کرے، دروازے پر ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، گر گراتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ میں بھی تیرا کتنا ناشکرہ بندہ ہوں کہ تو نے مجھے صحیح اعضاء عطا فرمائے ہیں، صحیح جسم عطا فرمایا، مجھے کم از کم پیر کو دیے کہ میں اپنے پیروں سے چل کر کے تیری مسجد تک آ گیا ہوں، کہ کتنے بندے ایسے ہیں کہ پورے پیروں سے بھی ان کو محروم کر رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ جن کو ہم شمار بھی کرنا چاہیں وہ نہیں کر سکتے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ آپ تمام دنیا کی نعمتوں کو ایک طرف رکھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے شرف کو ایک طرف رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا جو اعزاز ہے اس اعزاز کو آپ ایک طرف رکھے، خدا کی قسم تمام دنیا کی نعمتیں مل کر کے اس ایک اعزاز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث ہے، صاحب جلالین علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن جب لوگوں کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، جنت والوں کے لیے جنت کے فیصلے، جہنم والوں کے لیے جہنم کے فیصلے، اب جنت والے اپنے راستوں پر جا رہے ہوں گے، جہنم والے اپنے راستوں پر جا رہے ہوں گے، جنت والے جا کر کے دیکھیں گے جنت کے دروازے ابھی بند ہیں، وہاں پر جا کر کے عرض کریں گے، اور جنت کے جو داروغہ ہوں گے، جو دربان ہوں گے، ان سے جا کر کے کہیں گے بھائی ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا، آخر تم نے دروازے کیوں بند کر رکھے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ایک حدیث لکھی ہے کہ جنت کے جو دربان ہوں گے، جو داروغہ ہوں گے، وہ وہاں پر یہ کہیں گے کہ تم جانتے نہیں ہو، جنت کے متعلق اللہ نے یہ اصول بنا دیا کہ جب تک آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے کسی کو جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا، اور جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جنت میں نہ چلی جائے کسی بھی امت کو جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا۔ تو اللہ نے کتنا بڑا احسان ہم کو دیا، کتنا بڑا فضل کی یہ بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے ہم سب کو پیدا کروایا۔ یہ اعزاز ہمارے لیے میرے بھائیوں بہت بڑی چیز ہے۔
ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، کئی مواقع پر اس اعزاز کا ذکر کیا گیا ہے، کئی مواقع پر امت کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ ایک جگہ پر ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے امت محمدیہ کو خطاب کر کے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، فلاں فلاں ذمہ داریاں تمہیں دی ہے، اس کے بعد فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یہ گواہی کیا ہے؟ کل قیامت کے دن جب معاملہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امتوں کو بلائے گا اور تمام امتوں سے دریافت کرے گا، بتاؤ میں نے تمہارے درمیان اپنا نبی بھیجا تھا اور فلاں فلاں پیغام میں نے دے کر کے بھیجا تھا، وہ پیغام نبیوں نے تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اب کچھ لوگ تو بیچارے وہ ہوں گے جو اقرار کریں گے کہ ہے اللہ تیرے نبی آئے تھے، تیرے پیغمبر ہمارے درمیان آئے تھے، انہوں نے آپ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، لیکن کچھ حماقت بھرے ایسے بھی ہوں گے جو وہاں پر بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے اللہ تیرا کوئی نبی ہم تک آیا ہی نہیں اور اس نے تیری توحید کا اعلان ہم تک ہمارے سامنے کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متعلقہ کا انبیاء علیہ السلام کو بلائے گا، حالانکہ اللہ جانتا تو سب ہے، لیکن حجت قائم کرنا ہوگی، اللہ انبیاء کو بلائے گا، انبیاء علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا کیا میں نے تمہیں جو ذمہ داری دے کر کے دنیا میں بھیجا تھا تم نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی؟ کیا تم نے توحید کا اعلان نہیں کیا؟ کیا تم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا؟ کیا تم نے میرے احکامات لوگوں کو نہیں سمجھائے؟ انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے کہ اللہ آپ نے جو ذمہ داری دی تھی ہم نے پوری اپنے امتوں تک پہنچائی ہے۔ امت میں سے کچھ افراد کھڑے ہو جائیں گے، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کر دیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ معاملہ یہ ہے کہ تم اس کا دعویٰ کر رہے ہو کہ تم نے پیغام پہنچایا ہے اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیغام ہم تک نہیں آیا۔ اب انبیاء علیہ السلام کو اللہ خطاب فرمائے گا، انبیاء سے کہے گا کہ اپنے گواہ پیش کرو۔ انبیاء علیہ السلام اس وقت جو گواہی کے طور پر پیش کریں گے وہ امت محمدیہ علیہ السلام کو پیش کریں۔ اللہ جب گواہ مانگے گا، انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ ہماری جو گواہی دینے والی ہے وہ امت محمدیہ ہے۔ اللہ پھر امت محمدیہ علیہ السلام کے افراد کو اٹھائے گا اور امت محمدیہ گواہی دے گی کہ اللہ تیرے نبیوں نے تمام امتوں تک اپنے پیغامات کو پہنچایا۔ اللہ اس وقت امت محمدیہ سے معلوم کرے گا۔ بعض روایات میں کہتا ہے کہ دوسری امتیں اعتراض کریں گی کہ یہ تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں، ان کا اور ہمارا تو کئی سو سال کا کئی ہزار سال کا فرق، آخر ایسی گواہی کیسے مقرر ہو سکتی ہے؟ اس وقت امت محمدیہ سے پھر اور معلوم کرے گا کہ بتاؤ تم نے جو انبیاء کی گواہی دی وہ کس بنا پر دی؟ تمہیں تو میں نے اتنے ہزار سال بعد دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس نبی کی اور اس نبی کی امتوں کی تو زندگیاں بڑے زمانے میں ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت امت محمدیہ علیہ السلام یہ بات کہی تھی کہ اللہ آپ نے ہمارے درمیان اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہمارے نبی نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں تک پیغامات کو پہنچایا۔ تو قرآن کریم کی جو آیت ہے ثم لتكونوا شهداء على الناس، یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں گواہ بنایا جائے گا۔ تو آپ کے بھائیوں تصور کرو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے ہماری کہ اللہ نے امت محمدیہ علیہ السلام کے اندر ہم سب کو پیدا کرنا ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہمیں میسر ہیں، جتنے بھی انعامات خدا بندی ہیں، اس کا مقصد نظر اور اس کا منبع جو ہے حقیقت وہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی تو یہ تمام اعزازات، یہ تمام انعامات ہم تک پہنچنے ناممکن تھے۔ اب ظاہر ہے انسان بن جاتے، لیکن آقا علیہ السلام کی اوپر ایمان لانے سے ہم لوگ محروم رہ جاتے تو انسان ہونا کون سے اعزاز کی بات تھی؟ ظاہر کوئی اعزاز نہیں ہے۔ تو اللہ
اللہ نے آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور چونکہ تمام انعامات کا سرچشمہ، تمام انعامات کا منبع جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کا جو حق ہے ہمارے اوپر وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے بعد ہمارے لیے جو سب سے عظیم ذات ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے ہم اگر حقوق کو شمار کرنا چاہیں اور گننا چاہیں تو بے شمار حقوق نہیں کر سکتے ہیں۔ اجمالی طور پر ہم اگر شمار کریں تو 3 حقوق جو ہے خاص طور پر نبی علیہ السلام کے آتے ہیں، اور ان حقوق کو ادا کرنے والا گویا کہ بس یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اس نے تمام حقوق کو ادا کر دیا۔ پہلا آقا علیہ السلام کا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ان بے شمار احسانات کا سبب ہونے کی وجہ سے آقا علیہ السلام سے محبت، یہ سب سے پہلا ہے ہمارے اوپر ہمارے نبی علیہ السلام کا کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کریں، اور محبت بھی کیسی ہونی چاہیے خود حدیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی۔ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، کہ مجھ سے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ میرے مقابلے میں نہ ماں باپ کی محبت ہو، نہ بھائی بہن کی محبت ہو، نہ رشتے داروں کی محبت ہو، نہ اپنی ذات کی محبت ہو، کسی کی بھی محبت میرے مقابلے پر نہیں ہونی چاہیے۔ محبت جو ہے ہمارا ایک فکری جذبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام کی جو محبت ہو تمام محبتوں کے اوپر، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری جو یہ محبت ہے نبی علیہ السلام سے، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر کے یہ محبت ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ چلتا ہے مقابلے کے۔ عام حالات میں تو ہم دعوے کرتے ہی ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ محبت نہیں ہے، محبت ہر انسان کو، جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، تو ایسا نہیں کہ اس کو نبی کی ذات سے محبت نہیں ہے۔ ہر انسان نبی کی ذات سے محبت کرنے والا ہے، لیکن نبی کی محبت غالب ہے یا دنیا کی محبت غالب ہے، ہمارے ماں باپ کی محبت غالب ہے، اس کا پتہ چلتا ہے جب مقابلہ ہوتا ہے۔ اب مقابلہ کہتے ہیں جی، شادی ہو رہی ہے، بھائی کہہ رہا ہے ڈی جے بجنا ہے شادی میں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے کہ گانے بجانے والا شیطان کا دوست ہوتا ہے، شیطان کا ساتھ۔ اب پتہ چلے گا کہ آپ کو نبی سے محبت ہے یا بھائی سے محبت ہے۔ عام حالات میں نہیں پتہ لگتا۔ نبی علیہ السلام سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ اگر خلاف شرع کسی بھی چیز کا ارتکاب، خلاف شرع کوئی بھی معاملہ پیش آئے، اب کسی بھی معاملے میں کوئی اعتبار نہیں، اب کسی کی کوئی رعایت نہیں، سب سے پہلے شریعت۔ اگر یہ چیز کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو سمجھو کہ نبی علیہ السلام کی محبت اس کے اوپر تمام محبتوں سے زیادہ واجب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث سنی، آقا علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے مختلف سوالات کیے، معلوم کیا عمر کیا اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ ابتداء جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول اپنی ذات سے تو زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا کہ عمر ابھی ایمان کامل نہیں ہے۔ پھر غور کیا، دل کے اندر جھانک کر کے دیکھا، ٹٹول کر کے دیکھا، پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اب کامل ایمان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جو محبت
ان حضرات نے کی ہے وہ کس انداز کی؟ ہم اور آپ تو صرف دعوے دار ہیں، اس محبت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی واقعی ہم نہیں کر سکتے کہ ان حضرات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کس درجے کی محبت کی۔ کتنے واقعات ہیں، آپ احادیث اٹھا کر کے دیکھیں، بڑے بڑے ہیں واقعات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کس انتہا کو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر بیٹھی کہ تمام دنیا ایک طرف ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک طرف، وہ کسی کو نہیں دیکھتے تھے سامنے پھر کون ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ذرہ برابر تکلیف کا شائبہ بھی ان کو برداشت نہیں۔ اپنی جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف آئی ہے ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ کتنے واقعات ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہمیں کتنی محبت ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمیں کتنی۔ تو یہ پہلا حق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم محبت کریں اور محبت ایسی ہو کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر کے ہمارے سامنے نبی کی محبت۔ دوسرا حق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت رکھیں۔ عقیدت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن احکامات کو لے کر کے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیغام امت کو پہنچایا ہے، ہم یہ یقین رکھتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہے، آپ کا جو پیغام ہے بالکل برحق ہے، اور اس پیغام سے ہٹ کر کے کوئی آدمی زندگی گزارے گا تو کامیاب نہیں۔ جب تک یہ یقین اور یہ اعتقاد دلوں کے اندر نہیں بیٹھ جاتا تب تک آدمی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ہم خوش ہوتے رہے کہ نبی کی ذات سے ہمیں محبت ہو گئی، نہیں، خالی محبت کافی نہیں ہو سکتی، صرف وہ محبت نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ محبت تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے بھی بول سکتے تھے، اور خاندان والوں کی بات کیا، پورا مکہ مکرمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا سنسار رہتا تھا۔ کیا آپ نے حدیث نہیں سنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے دیوانے لوگ تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانوں کو پہلے بھی اشارہ کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہدایت مبارکہ ہوئی، ابو لہب تو آپ کا چچا تھا، اس کی ایک بادی تھی سعودیہ، اس کا نام تھا، وہ دوڑی آئی ابو لہب کے پاس میں اور کہنے لگی ابو لہب ایک چیز کی خوشخبری تمہیں دینے کے لیے آئی۔ کہا بھائی بتاؤ کیا خوشخبری ہے؟ بادی نے کہا کہ تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا۔ ابو لہب نے جب یہ سنا خوشی سے اچھل گیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی انعام نہیں کہ میں نے اس خوشی میں تمہیں آزاد کر دیا۔ اور تھوڑا تھوڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں فوراً آتا ہے، اپنی گود میں اٹھاتا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی رخسار مبارک کو چوم رہا ہے، کبھی ہونٹوں کا بوسہ لے رہا ہے، کبھی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ ہم جانتے ہیں ابو لہب۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس درجہ محبت کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں صرف محبت کام نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ مکرمہ میں مکان کا تھا نبوت سے پہلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مشہور حدیث سے واقعہ ہے، آپ نے بار سنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی طرف لوگوں کو پکارا، دوڑ کر کے لوگ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز ویسے بھی پہچانتے تھے۔ صبح کے وقت میں کوئی آواز لگاتا تو ویسے بھی مکہ المکرمہ کے اندر معاملہ ایسا کہ کوئی اچنبے والی بات کوئی پیش آئی ہے تو فوراً دوڑ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام
نے جو اصل بات آپ کو کہنی تھی اس سے پہلے مکہ المکرمہ والوں کا امتحان لیا. یہ ہمارے ذہن میں آج کا وقت نہیں آنا چاہیے. کبھی ہم یہ سوچیں گے کہ مکہ المکرمہ اتنا بڑا شہر ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی تو پورے شہر میں کیسے پہنچ گئی ہوگی. یہ جو حرم کا علاقہ ہے اس وقت کا یہ پورا مکہ المکرمہ، جو مسجد نبوی اس وقت بنی ہوئی ہے وہ نبی کے زمانے کا پورا مدینہ ہے. یعنی ایسے لمبے چوڑے شہر نہیں تھے، بڑی بڑی کوئی کوٹیاں بنی ہوئی نہیں تھی، کچے مکانات تھے. کوئی آدمی بلندی پر چڑھ کر کے آواز لگائے تو ویسے بھی آواز پہنچ جاتی ہے. اور پھر یہ تو ظاہر ہے کہ نبوت کی آواز تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز لگوائی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز جب اللہ پوری دنیا میں پہنچا سکتا ہے تو آپ علیہ السلام کی آواز پوری دنیا میں کیوں نہیں جائے گی. بہرحال نبی علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا، امتحان دیا. فرمایا لوگوں سے بڑا ایک بات بتلاؤ، میں یہاں پر بلندی پر کھڑا ہوا ہوں، تم لوگ نیچے ہو، تم میرے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایک بات بتلاؤ، اگر میں یہ بات کہوں کہ میرے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی کچھ ہی دیر میں تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، بتاؤ تم میری اس بات کو سچ مانو گے یا جھوٹ مانو. تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا ماں جب ربنا علی کل کس بات کہ محمد ہم نے کبھی تجھے جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں، آج تک ہم نے کبھی پایا ہی نہیں کہ تم نے کسی بات پر جھوٹ بولا ہو، اس لیے ہم تیری بات کو جھٹلا نہیں سکتے. یہاں تک تو ٹھیک ہے. آگے ابن ہشام کی ایک روایت ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر مذکور ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ایک الفاظ اور ایک حدیث کے اندر مذکور ہے کہ آقا علیہ السلام نے صرف یہی تک امتحان نہیں لیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر تم میں سے کوئی آدمی میرے اس اعلان کے بعد میرے پاس جا کر کے آئے، پہاڑ کی چوٹی پر آ کر کے کھڑا ہو جائے اور وہ یہ دیکھے کہ میرے پیٹھ پیچھے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ایک آدمی موجود نہیں ہے، اور پھر میں تم سے یہ کہوں کہ میرے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہوا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اب بتاؤ تم میری بات کو سچ مانو گے یا جھوٹ مانو گے. کتنا بڑا امتحان. تم آنکھوں سے آ کر کے دیکھو میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، اور میں محمد یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرے پیچھے فوج کھڑی ہوئی ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے. اب بتاؤ میری بات کا اعتبار کرو گے یا اپنی آنکھوں کا اعتبار کرو گے. سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ اس وقت بھی مکہ المکرمہ والوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا کہ محمد ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا سکتے ہیں لیکن تیری زبان کو نہیں جھٹلا سکتے. اس لیے کہ زندگی گزر گئی، بچپن سے لے کر 40 سال زندگی تیری ہمارے سامنے ہے. جس ماحول کے اندر جھوٹ کا بول والا ہو، جس ماحول کے اندر جس بیانی کو فخر سمجھا جا رہا ہو، جس ماحول کے اندر جھوٹ ایک عام چیز بن گئی ہو، اس ماحول کے اندر ہم نے کبھی ایک لفظ تیری زبان سے جھوٹا نہیں سنا. تو آج ہم اپنی آنکھوں پر یقین کیسے کر لیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی لشکر نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی حملہ آور نہیں، لیکن ایک محمد اگر تیری زبان سے بات نکلیں گے ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیں گے، تیری زبان کو نہیں جھٹلائیں گے. یہ آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تھا مکہ المکرمہ والوں کے اندر. اس کے بعد جب نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں بس لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، مجھے نبی مان لو، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہوگا. تو میرے بھائیو ہم جانتے ہیں کہ وہ غلام جس نے نبی کی ولادت پر خوشی سے اپنی بازی کو بھی آزاد کر دیا، برداشت نہ ہوا، دوڑتا دوڑتا نبی کی خدمت میں آ گیا، کون نے اٹھا لیا. وہ محبت تو یہ تھی لیکن عقیدت نہیں تھی. نبی کو سچا نہیں مانتا تھا لیکن عقیدت نہیں تھی. آپ کے پیغامات پر کامیابی کا یقین نہیں تھا. قرآن کریم نازل ہو گیا تبت یدا ابی لہب، جس کے اندر کھلی طور پر کھلی دھمکی ابو لہب کو دے دی گئی کہ جہنمی، کھلی طور پر وعید سنا دی گئی کہ جہنمی.
کا یقین دل کے اندر نہیں، اس کا اعتقاد دل کے اندر نہیں بیٹھا ہوا تھا، ورنہ تو نبی کو سچے ماننے کے تو بہت سارے واقعات ہیں کہ مکہ المکرمہ والوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو کبھی جھوٹ نہیں مانا۔ ایک واقعہ ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ کے جو انصار قبیلہ ہے ان کے سردار ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر کے آ گئے، مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ تشریف لائے، امیہ بن خلف سے دوستی تھی، اس کے یہاں آ کر کے قیام کیا، امیہ بن خلف سے کہنے لگے امیہ میرا دل چاہتا ہے میں خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ امیہ سے معلوم کیا کون سا وقت زیادہ مناسب ہے، بتایا فلاں وقت مناسب رہے گا۔ امیہ بن خلف کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ ابو جہل وہاں پر موجود تھا، معلوم کیا یہ کون ہے؟ امیہ نے بتا دیا یہ سعد ہے، قبیلہ انصار کے سردار ہے، مدینہ منورہ سے میرے یہاں آ کر کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ ابو جہل سردار تھا، باتیں بنانا شروع کر دی، امیہ کو ڈانٹنے لگا، کہا ہمارے دشمنوں کو جن لوگوں نے پناہ دی ہے تم انہی کو پناہ دے رہے ہو، انہی کو مہمان بنا رہے ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے، ابو جہل دھمکیاں دے رہا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں۔ ارادہ کیا ابو جہل نے کہ حضرت سعد کو طواف کرنے سے روکتے۔ سعد نے کہا میاں جانتے ہو تمہارا ملک شام کا سفر ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے، کبھی جانا ہے؟ فرمایا کہ میں تو بغیر طواف کے چلا جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا مکہ المکرمہ کا کوئی قافلہ ملک شام نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ ملک شام کا جو راستہ ہے وہ مدینہ منورہ سے ہو کر کے گزرتا ہے، قریب سے راستہ تھا۔ کان کھڑے ہو گئے، خاموش ہو گیا۔ امیہ بن خلف کہنے لگا صاحب ذرا تمیز سے بات کرو، یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ پیش میں آ گئے، فرمایا امیہ تو اس کی کیا بات کرتا ہے، اپنی خیر بنا، کیونکہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ اس کو قتل کریں۔ اب امیہ نے جب سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے قتل کے متعلق کہہ دیا، سعد سے کہنے لگا کیا واقعی تمہارے نبی نے ایسا کہا؟ حضرت سعد نے فرمایا کہ ہاں میں نے خود سنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے کہ وہ آپ کو تجھے قتل کریں گے۔ اب امیہ بڑا پریشان حضرت سعد سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ کیا تمہارے نبی نے کوئی وقت بھی متعین کیا ہے، کوئی جگہ بھی متعین کی ہے؟ سعد نے فرمایا نہیں، وقت کا تذکرہ میرے سامنے نہیں ہوا، جگہ کا تذکرہ میرے سامنے نہیں ہوا، ہاں اتنی بات ہے کہ تجھے قتل کرنے کی بات نبی نے فرمائی۔ فوراً گیا، مکہ المکرمہ میں ہے اور پوری بستی ابھی کافروں کی ہے، گھر کے اندر جا کر کے چھپ گیا، بیوی سے جا کر کے پوری بات بتائی، کہنے لگا آج کے بعد مکہ المکرمہ سے نکلنا بند، تو اس لیے کہ یہاں پر تو ہمارا حلوہ ہے، یہاں پر نبی آ نہیں سکتے، میں باہر جاؤں گا تو قتل کیسے کریں گے؟ آپ تصور کریں کہ پورے مکہ المکرمہ میں جن لوگوں کا حلوہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں مددگار یہاں سے نکل کر کے مدینہ منورہ 400-450 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور امیہ کو اپنے قتل کا یقین ایسا ہو گیا کہ قسم خالی مکہ المکرمہ سے باہر نہیں جانا۔ غزوہ بدر کا موقع آیا، ابو جہل لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے، امیہ کو بھی ہار دلائی، امیہ نے کہا میں لڑائی کے لیے نہیں جا سکتا، ہار دلائی، پھر کہنے لگا اچھا ایسا کرو تم نہیں جاؤ گے تو لوگ بھی نہیں جائیں گے، کچھ دور جاؤ اور واپس چلے آؤ۔ سامان تیار کرایا، امیہ بن خلف نے بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو میں کچھ چھوڑ کے ساتھ چلوں گا، اس کے بعد کسی بہانے سے مکہ المکرمہ واپس آ جاؤں گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی تھی۔ امیہ ساتھ میں نکلا ہے اور راستے میں واپس آنے کا موقع ہی نہیں ملا، سیدھا بدر کے اندر پہنچا، اور پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ حضرت سعد نے وہ جو پیشین گوئی کی تھی مکہ المکرمہ کے اندر رہتے ہوئے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ امیہ میدان بدر کے
کسی کے کام نہیں آئے. تو محبت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت ہونی چاہیے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو احکامات لے کر کے آئے ہیں، جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، ہم یہ اعتقاد اور یہ یقین رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کامیابی نہیں. اور تیسری جو چیز ہے وہ سب سے اہم ہے، اور وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت. جن فرامین پر، جن احکامات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی ہے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم فرمایا ہے، ان چیزوں کو کرنا، اور جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانا، یہی ہے شریعت. شریعت کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ آقا کی بتائی ہوئی چیزوں کو کرنا اور منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا، بس یہی شریعت کا خلاصہ ہے. اس کے علاوہ کوئی نہ عبادت ہے نہ گناہ، کوئی چیز عبادت نہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز گناہ نہیں. یہ جو ہم ساری چیزیں کرتے ہیں یہ عبادتوں کی شکلیں ہیں، یہ گناہوں کی شکلیں ہیں، ورنہ تو ظاہر ہے. اب جھوٹ بولنا ہمارے نظروں میں کیا ہے کہ گناہ ہے. بھائی گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، تبھی تو گناہ ہوا. اگر آقا یہ فرما دیتے کہ جھوٹ بولنے میں ثواب ہے تو پھر عبادت ہوتا. تو اصل جو شریعت ہے وہ صرف دو چیزیں ہیں: نبی کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنا، منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا، بس یہ شریعت ہے. ورنہ تو آپ بتائیں، ہم ابھی نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہیں تو یقیناً آدمی کو امید ہے کہ ثواب ملا ہوگا. آدمی امید رکھتا نہیں کہ ثواب ہے نماز میں. صبح فجر کی نماز پڑھیں گے تو بھی ثواب ہے، سورج نکلتے وقت نماز پڑھیں تو کیوں ثواب نہیں ہے؟ وہ بھی تو نماز ہے، اس میں بھی ہم سورج فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی تلاوت کر رہے ہیں، رکوع سجدہ وہاں پر بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر ثواب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حضور نے اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا تو رک جانا عبادت. اب نماز پڑھنا عبادت نہیں ہو سکتا، اب نماز نہ پڑھنا عبادت. کل کے دن کا روزہ حضور نے فرما دیا کہ 15 شعبان میں روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا عبادت ہو گیا. رمضان میں آپ نے کہہ دیا کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو روزے رکھنے عبادت ہو گئے. عید کے دن منع کر دیا تو نہ رکھنا عبادت ہو گیا. ورنہ تو اگر صرف روزہ ہی عبادت ہوتا تو عید کے دن کون سی مصیبت آتی؟ عید کا دن بھی تو دن ہے، اور جو روزے کی تعریف دوسرے دنوں میں وہاں پر بھی تو ہے، لیکن وہاں پر ثواب نہیں ہوگا، الٹا گناہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے جب منع کر دیا تو رک جانا عبادت، اور حضور نے کرنے کا حکم دے دیا تو کرنا عبادت. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ شریعت کا اصل خلاصہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات پر عمل، منہیات سے رک جانا، ترک کر دینا، یہ اصل عبادت ہے. کسی بھی عبادت کے اندر، شریعت کے کسی بھی حکم کے اندر سب سے پہلی چیز یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، ہر چیز میں اطاعت. اب مثال کے طور پر یہ آج کی رات ہے، بہت اچھی بات ہے، شریعت سے ثابت ہے فضیلت، لیکن ہم یہ غور کریں کہ آپ حضور کی اطاعت کے مطابق پہ اس رات کو گزارتے ہیں. یہ بھی تو اہم چیز ہے. ہم نے صرف فضائل تو پڑھ لی کہ اس رات کی بہت فضیلتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اللہ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ بھی غور کیا؟ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اگر میں عبادت کر رہا ہوں تو میری عبادت حضور کی عبادت کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے؟ میرا طریقہ حضور کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ کوئی عبادت تو ہے نہیں، ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی یہ بات قرار دی ہے تو عبادت ہے، لیکن عبادت کون سی کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے اور کیا کیا عبادتیں کرنی ہے، یہ بھی تو ہمیں سیکھنا ہوگا. اب ہم یہ تو سیکھتے نہیں ہیں، بس یہ سمجھا کہ فضیلت والی رات ہے تو فضیلت والی رات میں جانا جائے تو ثواب مل جائے گا. بھائی جاننے سے کون سا ثواب مل جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھیں اس رات.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت فرمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی ہے، عبادت کی جائے جتنی آپ کر سکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، لیکن کس انداز پر ثابت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو عبادت فرما رہے تھے اپنے حجرے کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نوافل وغیرہ پڑھنا ثابت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسجد میں ناجائز یا حرام ہے، آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چلیے بھائی یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں پر کچھ عبادت کر لیتے، بہت اچھی بات ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ باقاعدہ مسجدوں کے اندر جمع کر کے تمام صحابہ کرام کو یہ پڑھنا ثابت نہیں، تو اس کو ضروری سمجھنا یہ بات ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنی دیر ہمیں یہاں پر توفیق ہو رہی یہاں پر کر لیں، کسی کا بھی یہ چاہتا ہے میں گھر جا کر کے عبادت کروں تو گھر جا کر کے عبادت کرے، بلکہ تمام عبادات کے اندر یہ تو خاص معاملہ ہے کہ نوافل جو ہے وہ تمام نمازوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر پر ہی ادا کروایا۔ مسجد کے اندر تو آپ کا معمول ہی نہیں تھا نوافل ادا کرنے کا، تو ہم یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عبادت تو ہے لیکن کس درجے کی ثابت ہے؟ عام نوافل جیسے دیگر نمازوں کے ادا کیے جاتے ہیں، 2 رکعت کر کے پڑھے جا سکتے ہیں، 4 رکعت کر کے پڑھے جا سکتے ہیں، وہ اسلام میں بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ بہت سارے کی کوئی ہزاری نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی الگ طریقہ کہ جی فلاں سورت پڑھنی فلاں سورت پڑھنی، کوئی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام میں اس طرح کی ثابت نہیں۔ ہاں عبادت ثابت ہے، آپ عبادت کیجیے جتنے دیر آپ کو میسر ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ پوری رات جاگنا ہے، عبادت میں نہیں گزرتی، جاگنا نہیں گزرتی، اور پھر اس پر فخر کرتے ہیں۔ صبح کو فخریہ بیان کیا جاتا ہے، میں تو 3 بجے تک جاگا، میں تو 4 بجے تک جاگا، 5 بجے، بھائی عبادت کتنی دیر کی یہ بھی تو شمار کرا ذرا، نہیں ٹولیاں بن جائیں گی اور گھومتے پھریں گے شہروں کے اندر۔ یہ میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تشریف لے گئے، بالکل حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تشریف لے گئے، لیکن کتنے لوگوں کے ساتھ تشریف لے گئے؟ یہ بھی تو اہم چیز ہے، صحابہ کرام کو معلوم ہی نہیں کسی کو، صرف ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں پوری حدیث میں سنائی دیتا ہوں، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں کمرے کے اندر تھی اپنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر تشریف فرما تھا، آپ عبادت کر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول عبادت کے اندر کیا ہوتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ بیدار نہیں کرتے تھے، نوافل وغیرہ پڑھنے ہوتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حجرہ بہت چھوٹا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے کے لیے مکمل طور پر جگہ میسر نہیں ہوا کرتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی بچھاتے یا جو بھی کپڑا وغیرہ ہوتا اس کو بچھاتے، نماز پڑھنا شروع کرتے، حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہوتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں تشریف لے جاتے، حضرت عائشہ کے پیر پھیلے ہوئے ہوتے تھے، پیروں پر ہاتھ رکھتے، حضرت عائشہ کو معلوم ہو جاتا، پیروں کو سکیڑ لیا کرتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرماتے، جتنی دیر آپ سجدہ کرتے اس کے بعد میں آپ سجدے سے اٹھ جاتے، حضرت عائشہ پھر پیروں کو لمبا کر لیا کرتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر سجدے میں تشریف لے جاتے تو پھر ہاتھ لگاتے، پھر وہ پیروں کو سکوڑ لیا کرتی تھی۔ یہ انداز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نفلی عبادات کے اندر باضابطہ حضرت عائشہ سے ثابت ہے۔ ایک تو ہم انداز لگائیں حجرہ کتنا چھوٹا ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو حضرت عائشہ جو اسرار کا واقعہ بیان کرتے وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کر رہے تھے، کچھ دیر کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تشریف فرما نہیں، اندھیرا تھا چونکہ مکمل طور پر تو دیکھ نہیں سکی، فرماتی ہے مجھے رشک آیا اور میں نے یہ سمجھا کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ فرماتی ہے کہ کسی رشک کے اندر چونکہ حضرت عائشہ کی ایک عورت نہیں ہے اور سوتروں کا معاملہ جو ہے عورتوں کا بڑا کچھ نازک سا ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے وہاں سے اٹھی اور صرف یہ تلاش کرنے کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے۔
کرنے کے لیے آپ حضرت اپنے حجرے سے نکلی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ آہٹ محسوس کی جنت البقیع کی طرف جاتے ہوئے. پیچھے پیچھے وہاں پر تشریف لے گئی. دیکھا تو واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے اندر تشریف فرما ہے، جو مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان ہے. کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے اس کے علاوہ، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو دیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سمجھ گئے یہ پیچھے پیچھے کیوں آئی ہے. فرمایا عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو میں خیانت کروں گا تمہارے ساتھ؟ مطلب یہ کہ تمہاری باری ہے اس رات میں اور تمہاری باری کے اندر میں کسی دوسری بیوی کے پاس کیوں جاؤں گا؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بنو قلب کی بکریوں کے باروں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرواتا ہے. یہ کچھ باتیں وہاں پر ہوئی ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت البقیع میں یہ بات نہیں بلکہ حضرت عائشہ وہاں سے تو آگے بھاگی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر دیکھا تو بڑی ندامت شرمندگی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور دوڑی دوڑی آئی اپنے حجرے کے اندر. کچھ دیر کے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت عائشہ ہانپ رہی. جو حضرات وہاں پر گئے ہیں دیکھا ہوگا کہ جنت البقیع تھوڑا سا فاصلے پر ہے تو ہانپ رہی تھی تیز بھاگنے کی وجہ سے، دوڑنے کی وجہ سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کر لیا. فرمایا عائشہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے سارا واقعہ سنا دیا. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ 15ویں رات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے ایسے اس وقت میں اعلان ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے. اب آپ میرے بھائیوں کو غور کریں. قبرستان جانا تو حضور سے ثابت ہے لیکن انداز کیا ہے؟ حضور سے عبادت تو ثابت ہے لیکن عبادت کا انداز کیا ہے؟ کیا واقعی ہمارا انداز قبرستان جانے کا یا عبادت کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں سے کچھ نہیں کھاتا؟ اور اگر نہیں میں نے کھانا میرے بھائیوں نے کیسے عبادت سے سمجھ لیا؟ یہ جو قبرستانوں کے اندر پورے قبرستان کو جب منگانا ہے، لائٹیں لگانی ہے اور یہ کرنا ہے اور پھر گروپ کی شکل میں وہاں پر جانا ہے، گھنٹوں وہاں پر جا کر کے باتیں کرنی، کیا یہ عبادت بن جائے گا؟ ہم غور کریں میرے بھائی کیسے عبادت بن سکتا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں عبادت ہوگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیگر صحابہ کرام کیوں نہیں نظر آتے قبرستان کے اندر؟ یا مسجد نبوی کے اندر کیوں صحابہ کرام اکٹھے نہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ دیگر صحابہ کرام نے عبادتیں نہیں کی ہوں گی، یقیناً کی ہوگی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، حضرت عائشہ کی حدیث ہے. اور اگر اس سال نے کی ہوگی تو بعد میں کی ہوگی، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہمارے درمیان میں رائج ہیں غور کریں کیا حضور سے یہ تمام چیزیں ثابت ہیں؟ اور اگر میرے بھائیوں نہیں ہے تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دین کی آڑ میں اور شریعت کی آڑ میں اپنی منمانی پر لگے ہوئے. تمام زندگی تو ہم اپنی منمانی سے گزار ہی رہے ہیں. کم از کم جو چیزیں شریعت کی ہے، جو عبادات کے تعلق سے ہے، تو ان عبادتوں کو تو کم از کم حضور کے طریقے پر کریں، سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں. ہم ان عبادتوں کے اندر بھی ہم اپنی منمانی کرنے لگے اور ان تمام چیزوں کو مسلکوں کے اختلاف کی وجہ بنا لیں. میرے بھائیوں یہ کوئی عقل مندی نہیں. حدیث تمام دنیا کے لیے برابر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک کے لیے کسی چیز کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی. اور اگر میرے سامنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث ہے پھر مجھے نہیں دیکھنا کہ سامنے والا کون ہے، پھر مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ میرے مسلک کا ہے یا نہیں ہے. ہر مسلک میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ آپ کو ضرور ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی بھی مسلک دور کا جگہ کوئی نہیں، گڑبڑ ہر ایک کے اندر ہے. لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں کس میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوا کیا رہا، صحابہ کرام نے کس انداز سے حدیث پر عمل کیا. اب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. میرے بھائیوں یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ عبادت بھی کریں ہم اور نبی کے طریقے سے کٹ کر کے عبادت کر رہے ہیں. اب معلوم یہ ہوا راتیں بھی خراب ہو رہی ہے، نیند بھی جا رہی ہے اور ثواب کے بجائے الٹا ہم عذاب کے مستحق بن جائیں، اللہ کی پکڑ کے مستحق بن جائیں، تو یہ تو کسی صورت مناسب نہیں.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عبادت ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عام عبادت ثابت ہے. جیسے ہر روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز ادا فرماتے ہیں، اس دن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی نوافل ادا فرمائی. اور حضور کی تہجد کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم میں سے کسی کو اعتراض ہو جائے کہ جی تہجد تو 3 بجے اور 4 بجے پڑھی جاتی ہے تو بس اسی وقت نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبادت تھی وہ الگ انداز کی ہوا کرتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے ابتدائی حصے میں سو جایا کرتے تھے. عشاء کے فوراً بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاگتے نہیں تھے، سو جاتے تھے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول ہوتا تھا وہ ایک وقت میں اٹھ کر کے عبادت کا نہیں. مختلف احادیث سے ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے، کچھ دیر عبادت کرتے، پھر آرام کے لیے لیٹ جاتے، پھر اٹھتے، پھر عبادت کرتے، پھر لیٹ جاتے. نہیں کئی مرتبہ یہ آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رات میں ہوا کرتی. تو ہمیں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ 3 بجے اور 4 بجے تہجد پڑھی جاتی ہے. نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آدھی رات کے بعد میں یہ معمول اس وقت شروع ہو جاتا تھا کہ آپ جاگتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، سوتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عام معمولات ہیں عبادت کے، وہی معمولات اس دن بھی ہیں. ہاں، ہم لوگ کوتاہی روزانہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھ پاتے، تو چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات ہمیں میسر کی ہے تو کم از کم اس رات میں ہمیں عبادت کریں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں. لیکن میرے بھائیوں، طریقہ تو کم از کم وہ جو حضور کا طریقہ ہے. اب یہ پتہ نہیں لوگوں نے ہزاری نمازیں کہاں سے نکال لی ہیں، اور پھر وہ کہ جی پہلی صورت میں فلاں پڑھنا ہے اور پہلی رکعت میں فلاں صورت ہے اور دوسری رکعت میں فلاں صورت ہے. میرے بھائیوں غور کریں، جب حضور سے کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہے تو ہم کہاں سے لاتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ کسی بزرگ کی، کسی عالم کی کوئی بات معتبر نہیں حدیث کے سامنے. سب سے پہلے ہمارے لیے حدیث ہے، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی کو نہیں کرے، کسی بھی مسلک کا ہو. اگر حدیث کے مخالف کوئی بات بتا رہا ہے وہ لینے لائق بات نہیں. لینے لائق جو بات ہے وہ حدیث کی بات ہے. تو 2 چیزیں تو یہ ثابت ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عبادت کرنا بھی ثابت ہے، قبرستان جانا بھی ثابت ہے. لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مستقل ثابت نہیں ہے کہ آپ ہر مرتبہ یہ قبرستان گئے ہو، اس لیے موقع ہے آپ کے پاس میں تشریف لے جائیں اور مردوں کو اشارے ثواب کریں جا کر کے. لیکن ضروری نہیں ہے، اور ضروری نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی نہیں جا رہا ہے تو اس پر تان و تشنی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ نہیں رہے یار اس رات میں بھی نہیں گیا، کیسا آدمی. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ پورے سال نہ جائے، اس رات میں چلا گیا، حق ادا کر دیا اس نے بس. نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زندگی میں ایک مرتبہ جانا ثابت ہے. موقع ہے آپ کے پاس میں چلے جائیں، نہیں موقع ہے کوئی بات نہیں، یہ کوئی ضروری کوئی فرض یا واجب کرنے کی چیز نہیں. 2 چیزیں تو یہ ثابت. تیسری جو چیز ثابت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ ہے اگلے روز کا روزہ، کل کا روزہ. اور یہ مستحب ہے، یہ بھی کوئی فرض یا واجب درجے کا نہیں ہے. جو رکھنا چاہتا ہے رکھے، ثواب کا مستحق ہوگا. کوئی نہیں رکھنا چاہتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دل آپ کا چاہتا ہے، طبیعت آپ کی چاہتی ہے روزہ رکھنے کی تو روزہ رکھ لیں، مستحب ہے روزہ رکھنا. یہ بھی کوئی فرض یا واجب درجے کی چیز نہیں. ہمارے یہاں کی بڑی خرابی آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ ہمارے جو نگاہیں ہیں فرض اور واجب پر کم ہوتی ہے، سنتوں اور نوافل پر نگاہیں زیادہ ہوتی ہیں. یہ ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، ہمارے یہاں کوئی بہت بڑا عیب نہیں، بہت بڑا کوئی عیب نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا، وہ فرض درجے کی چیز ہے. لیکن اس کو چھوڑ دینے والا ہمارے یہاں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، عام چل رہا ہے نمازوں کو چھوڑنے کا مسئلہ، حالانکہ فرض ہے اور کیسا فرض ہے. سب سے اہم فریضہ ہے کہ توحید و رسالت کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو سوال کرے گا وہ نماز کے مطابق سوال کرے گا، مختلف احادیث کے اندر آتا ہے. لیکن نماز کوئی چھوڑ رہا ہے ہمارے یہاں کوئی بہت